ادھر ہی کھڑی ہو جائے ایسے چلے گا. عزیز مومنین، آج ساری دنیا میں پاک ماں کلیسیا جو ہے عید ظہور منا رہی ہے. عید ظہور کا مطلب ہے کہ خداوند یسوع مسیح دور دور سے آنے والے جو مجوسی تھے، انگریزی میں ان کو وائس گائے کہتے ہیں، دانشور تھے، ماہر فلکیات تھے، ستاروں کا علم رکھنے والے تھے، علم نجوم، ان پر جو ہے خدا یسوع مسیح ظاہر ہوا. یہ لوگ مختلف ممالک سے ان کا تعلق تھا، لیکن ہم عام طور پر یہی سمجھتے ہیں کہ 3 مجوسی جو ہے یہ وہاں پر آئے. لیکن مقدس متی رسول کی انجیل 2 باب اس کی پہلی 2 آیت میں ہم دیکھتے ہیں لکھا ہے کہ مشرق کے کئی مجوسی جو ہیں وہ یہاں پر آئے اور انہوں نے آ کر خدا یسوع مسیح کو سجدہ کیا، اور خدا یسوع مسیح کو سجدہ کر کے انہوں نے اپنے ہدیے، اپنے نذرانے، سونا، لبان اور مر جو ہے وہ خدا یسوع مسیح کو انہوں نے پیش کیا. یہ سونا، لبان، مر جو ہے ان کی اپنی اپنی ایک اہمیت ہے، اور یہ اپنی اپنی اہمیت کے مطابق جو ہے جانے اور پہچانے جاتے ہیں. یہ سمبولک، یہ نشان اور علامات ہیں خدا یسوع مسیح کی جو ہے شخصیت کو ظاہر کرنے کی، خدا یسوع مسیح کی شخصیت کو ظاہر کرنے کی. تو آج سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ساری دنیا میں پاک ماں کلیسیا جو ہے عید ظہور مناتی ہے، اور اس عید ظہور کو منانے سے پہلے ہم نے جب کرسمس منایا تو کرسمس کے موقع پر جو ہے، بڑے دن کے موقع پر، عید ولادت المسیح کے موقع پر ہم نے دیکھا کہ ساری دنیا میں کسی جگہ پر چھوٹا سٹار، کسی جگہ پہ بڑا، کسی جگہ پر بہت ہی بڑے بڑے سٹار جو ہیں لوگوں نے لگائے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں سے ہم ہر روز گزرتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ یہاں پر کوئی ہمارا مسیح گھر، خاندان یہاں پر کوئی ہے یا نہیں ہے. لیکن جب کرسمس کا موقع آتا ہے تو جب وہ اپنی بالکنی میں، اپنے دروازوں کے آگے وہاں پر وہ روشن ستارے لگاتے ہیں تو ہمیں پھر پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہاں پر ہمارا ایک مسیح خاندان ہے. اور یہ ستارہ اس بات کی علامت ہے کہ یہاں پر مسیح کو ماننے والے، مسیح کے پیروکار یہاں پر ہیں. یہ ستارہ اس بات کی علامت ہے کہ یسوع یہاں پر ہے، یسوع یہاں پر پیدا ہوا ہے، ان کے دلوں میں، ان کے گھر میں ہے یسوع. لکھا ہے کہ وہ ستارہ جو ہے، جو انہوں نے مشرق میں دیکھا تھا، وہی ستارہ یروشلم میں بھی آ کے ان کے آگے آگے چل پڑا اور اس جگہ کے اوپر جا کے ٹھہر گیا جہاں وہ بچا تھا. تو یہ اس بات کی علامت ہے، اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہاں پر فالوور آف دا کرائسٹ، مسیح کے ماننے والے لوگ یہاں پر ہیں، مسیح کے ماننے والے لوگ ہیں. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر بڑی بڑی مسیح آبادیاں ہیں وہاں پر بہت بڑے بڑے سٹار جو ہے لگائے جاتے ہیں. جہاں پر بلڈنگز ہیں، فلیٹس ہیں، اپارٹمنٹس ہیں، وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے سٹار جو ہے وہ لگائے جاتے ہیں. اور اس لیے وہاں پر ظاہر ہو جاتا ہے یہاں پر یسوع کے ماننے والے لوگ ہیں، مسیح کے پیچھے چلنے والے لوگ یہاں پر ہیں، اور یہ اپنے دل کھول رہے ہیں اپنے خداوند کے لیے. تو آج عید ظہور کے موقع پر ہم یہ دیکھیں کہ کتنی دور سے بیچارے یہ مجوسی خدا یسوع مسیح کو سجدہ کرنے کے لیے بڑی دور دور سے. ان دنوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ موسم کافی سرد ہے. ان دنوں میں موسم بہت زیادہ جو ہے وہ سرد تھا، اور بہت سارے مجوسی جو آئے، بہت سارے مجوسی، کئی تو راستہ بھٹک گئے، اور کئی مجوسی جو ہے بیچارے شدید موسم کی وجہ سے راستے میں ہی جو ہے مر گئے. لیکن یہ خوش نصیب لوگ تھے جو خدا یسوع مسیح تک پہنچ گئے. اگر کبھی آپ کو موقع ملے، ایک فلم ہے
جس کا نام ہے بن ہر، بن ہور بھی اس کو کہا جاتا ہے، تو اس کو دیکھیں کہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مجوسی جو ہے وہ مور لے کر اس وقت پہنچا جب خدا یسوع مسیح صلیب پر جان دے رہے تھے، یعنی اس کی موت کا نشان لے کر جو ہے وہ پہنچ گیا، لیکن پہنچ گیا۔ اور ان مجوسیوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بڑی کوشش کی، بڑی محنت کی، حالات کا مقابلہ کیا، چوروں ڈاکوؤں کا مقابلہ کیا، مشکل راستے کا مقابلہ کیا، موسم کا مقابلہ کیا، لیکن خدا یسوع مسیح کے قدموں تک پہنچ گئے، جا کے اس کو سجدہ کیا، اس کو سجدہ کیا، اور اپنے ڈبے کھول کر انہوں نے جو ہے جا کر اپنے نذرانے پیش کیے۔ تو عام طور پر بتایا یہ جاتا ہے کہ 3 مجوسی آئے، کیونکہ نذرانے 3 ہیں، سونا، لبان اور مور، اس لیے عام طور پر یہ کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم کلام مقدس سے مطالعہ کریں تو یہاں پر لکھا ہے کہ کئی مجوسی کا مطلب ہے کہ جو گنتی میں نہیں آئے، زیادہ لوگ تھے۔ اور عام طور پر یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک مجوسی جو ہے جاپان کے شہر سے آیا، ایک مجوسی جو ہے، ہمارا یہ ملک اس وقت جو ہے ہندوستان تھا، ہمارا ملک 2000 سال پہلے یہ ہندوستان تھا، ایک مجوسی جو ہے ہمارے اس ملک سے آیا تھا، اور جو اس ملک سے آیا تھا اس کا نام جو ہے گیسپر تھا۔ ہمارے چرچ میں بھی ایک فادر تھے، فادر گیسپر، ٹھیک ہے۔ ایک مجوسی ہمارے اس ملک سے، ہندوستان سے، گیسپر، ایک مجوسی جو ہے ہمارا پڑوسی ملک ہے ایران، وہاں سے، ایک مجوسی جو ہے سعودی عرب سے، ایک مجوسی جو ہے مصر سے، ایک مجوسی یونان سے، اور ایک مجوسی جو ہے آرمینیا سائڈ جو ہے، رشین سائڈ، وہاں سے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ مجوسی آئے ہوں جنہوں نے آ کر جو ہے خدا یسوع مسیح کو سجدہ کیا ہے، لیکن ہم نذرانوں سے حساب لگاتے ہیں کہ 3 ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہ 3 ہی مجوسی آئے تھے اور یہ علیحدہ علیحدہ نذرانہ لے کے آئے تھے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر مجوسی جو ہے اپنے ساتھ سونا بھی لایا ہے، لبان بھی لایا ہے اور مور بھی لایا ہے۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کوئی کمیونیکیشن کر کے، رابطہ کر کے نہیں آئے، دنیا کے مختلف ملکوں سے آئے ہیں، اس لیے وہ اپنی پوری تیاری کر کے آئے ہیں، پوری تیاری کر کے آئے کہ ہم نے یہ پیش کرنا ہے، یہ پیش کرنا ہے، یہ پیش کرنا ہے، اور انہوں نے آ کر اپنے نذرانے جو ہے وہ پیش کیے۔ تو آج جب مختلف بلڈنگوں میں، مختلف علاقوں میں جب یہ ستارہ چمکتا ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں، ستارے کو دیکھ کر ہم خوش ہوتے ہیں۔ جیسے یہ مجوسی جو ہیں، یہ یروشلم میں جب وہ ستارہ چمک رہا تھا تو اس ستارے کو دیکھ کر جو ہے خوش ہو گئے، اس ستارے کو دیکھ کر جو ہے خوش ہو گئے کہ اتنے وقت کے بعد انہوں نے پھر سے جو ہے اس ستارے کو دیکھ لیا، جو ستارہ انہوں نے پورب میں دیکھا تھا، جو ستارہ انہوں نے مشرق میں دیکھا تھا، وہی ستارہ جو ہے انہوں نے آ کر جو ہے پھر سے دیکھ لیا۔ آج یہ ستارہ جو ہے ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم بھی اس روشن ستارے کی مانند جو ہے بن جائیں، اس روشن ستارے کی مانند جو ہے ہم بن جائیں، کہ یہ روشن ستارہ جو ہے دور سے آنے والے لوگوں کو یسوع کے قدموں میں لے آیا۔ اسی طرح ہم بھی روشن ستارے کی مانند بن کر دوسرے لوگوں کو جو حق کی تلاش میں ہیں، جو یسوع کی تلاش میں ہیں، جو اس بادشاہ کی تلاش میں ہے جس بادشاہ کی تلاش میں یہ لوگ آئے، اسی طرح ہم بھی بہت سارے لوگوں کو جو ہے یسوع کے قدموں میں لانے کا ذریعہ بنے، ہم بھی اس روشن ستارے کی مانند جو ہے وہ بن جائے۔ اور اس لیے آج خداوند ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم ضرور اپنی اپنی زندگیوں میں اس ساری تاریکی کو، اس ساری بددیانتی کو، اس ساری ایسی باتوں کو جو ہم کو روشن ستارہ نہیں بننے دیتی، ان کو ہم دور کریں، روشن ستارے بن کر ہم چمکیں، اور روشن ستارے بن کر ہم غیر قوموں کو یسوع کے قدموں میں لانے کا ذریعہ بنیں۔
تاکہ غیر قومی جو ہیں وہ جانے کہ ہاں یسوع ان کے گھر میں ہے، یسوع ان کے ساتھ ہے، یہ یسوع کے لوگ ہیں۔ اور آج بھی روشن ستارہ جو ہے ساری دنیا میں چمکتا ہے اور ساری دنیا جو ہے پہچان لیتی ہے کہ یہ کرسچن لوگ ہیں، یہ مسیح لوگ ہیں، یہاں پر آباد ہیں اور یہ اس کے ماننے والے لوگ ہیں۔ تو آج خداوند ہمیں بھی موقع دیتا ہے کہ ہم بھی ضرور خداوند کے قدموں میں آئیں۔ تو آج جب یہاں پر ہم نذرانوں کی بات کرتے ہیں تو 3 نذرانے جو ہیں یہ خدا یسوع مسیح کے سامنے پیش کیے گئے۔ سونا جو پیش کیا گیا، سونا اس بات کی علامت ہے کہ یہ بادشاہ ہے، اور سونا پیش جو کرتا ہے وہ بھی کوئی غریب نہیں ہوتا، وہ بھی کوئی بڑی ہستی ہوتی ہے، اور جس کو پیش کیا جاتا ہے اس کو بھی ہم کمتر نہیں سمجھتے، اس کو بھی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بھی بڑا ہے۔ اس لیے انہوں نے بڑی آواز لگائی، آ کر یروشلم میں بڑی آواز انہوں نے لگائی کہ یہودیوں کا جو بادشاہ پیدا ہوا ہے وہ کہاں پر ہے۔ بادشاہ کے حضور میں آئے ہیں، بادشاہ کو سجدہ کرنے آئے ہیں، اور بادشاہ کے حضور آ کر جو ہے وہ اس کو سونا پیش کر رہے ہیں، اور اس بات کی علامت ہے کہ یہ بادشاہ ہے، یہ بادشاہ ہے، اور اس کو بادشاہ جو ہے انہوں نے ظاہر کر دیا، لوگوں نے دیکھا کہ یہ بادشاہ ہے۔ دوسرا تحفہ لبان، آج بھی جو ہے لبان استعمال کیا جاتا ہے۔ کہاں پر لبان استعمال کیا جاتا ہے؟ کہاں پر؟ کون استعمال کرتا ہے وہاں پر؟ کون؟ فادر، یعنی ہمارے کاہن۔ اور جب انہوں نے لبان پیش کیا تو اس بات کی علامت ہے کہ یہ جو ہے بادشاہ بھی ہے، لیکن یہ کاہن اعظم بھی ہے، کاہنوں کا سردار ہے، کاہن اعظم ہے۔ یہ ہے جو خدا اور انسان کا درمیانی ہے، خدا اور انسان کے درمیان کام کرے گا، خدا اور انسان کی ملاقات کروائے گا، انسان کی ضرورتیں، انسان کی دعائیں، اس کی مناجاتیں خدا ان کے حضور پیش کرے گا۔ اور انہوں نے لبان پیش کر کے یہ ظاہر کر دیا کہ یہ کاہن اعظم ہے۔ اور تیسرا تحفہ جو انہوں نے پیش کیا وہ تھا مر۔ مر جو ہے اس بات کی علامت ہے کہ بے شک یہ بادشاہ ہے، یہ کاہن اعظم ہے، لیکن اس کی موت بھی واقع ہوگی، اس کی موت بھی واقع ہوگی، اور یہ مرے گا بھی۔ آج خداوند ہم سے، مجھ سے اور آپ سے وہ یہ ڈیمانڈ نہیں کرتا کہ آپ اس کے حضور سونا لے کر آئیں، آپ اس کے حضور جو ہے لبان لے کر آئیں، آپ اس کے حضور مر لے کر آئیں۔ آج وہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے دلوں کے نذرانے اس کو پیش کریں، اپنے دلوں کے نذرانے پیش کریں، کیونکہ ہم کئی بار ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ ہم چرنی سجا کر ہم سمجھتے ہیں کہ یسوع چرنی میں ہے، لیکن وہ چاہتا ہے آپ کے دل میں پیدا ہونا۔ کیا آپ اپنے دلوں کی چرنی سجائیں، آپ اپنے دلوں کی چرنی سجائیں، اور وہ آپ کی زندگی آپ کے دل میں اور آپ کے گھر میں آئے، تاکہ وہ آپ کے دل میں، گھر میں آ کر جو ہے وہ ظاہر کر سکے کہ ہاں یہاں پر میرا ٹھکانہ ہے، یہاں پر وہ پیدا ہوا ہے۔ تو اس لیے آج جو ہے خداوند آپ سے جو ہے سونا، لبان اور مر نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ آج آپ اپنے دلوں کے نذرانے پیش کریں، آپ اپنے دعائیں، اپنی التجائیں، اپنی مناجات خداوند کے حضور پیش کریں، تاکہ وہ آپ کو برکت دے۔ جیسا یہاں پر ان مجوسیوں نے جا کر اس سے سجدہ کیا اور اپنے ڈبے کھول کر جو ہے اپنے نذرانے پیش کر دیے۔ تو اس لیے آج خداوند کو سجدہ کریں اور اپنے دل کھول کر جو ہے آپ اس کو سجدہ کریں، اپنے دل اس کو جو ہے وہ پیش کریں، تاکہ وہ آپ کے دلوں کا نذرانہ جو ہے قبول کرے اور آپ کو برکت دے۔ یہ آج سے 2000 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے، 2000 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے کہ دور دور سے مجوسی جو ہیں وہ خدا یسوع مسیح کی تلاش میں آئے، اور انہوں نے آ کر خدا یسوع مسیح کو پا لیا، خدا یسوع مسیح کو دیکھ لیا۔ 2000 سال کے بعد آج پتہ کیا ہے؟
آج یہ سین، یہ منظر تبدیل ہو گیا ہے. آج یہ سین، یہ منظر تبدیل ہو گیا ہے. 2000 سال پہلے یہ مجوسی جو ہیں یہ یسوع کی تلاش میں دور دور سے آئے اور انہوں نے بادشاہ کو پا لیا، بادشاہ کو دیکھ لیا، سجدہ کیا. آج یہ بادشاہ ہم سب کو ڈھونڈ رہے ہیں. میرے لوگ کتنے ہیں؟ میرے لوگ کہاں ہیں؟ آج یہ بادشاہ ڈھونڈ رہے ہیں. اور اس لیے آج اس بادشاہ کی ڈیمانڈ ہے کہ آپ اس کے حضور آئیں، اس کے گھر میں حاضر ہوں، اس کو سجدہ کریں، اس سے دعائیں اور التجائیں کریں تاکہ وہ آپ کو برکت دے، وہ آپ کی مدد کرے اور آپ اپنے ہدیے نذرانے جو بھی خدا ان کو پیش کرتے ہیں ان کا بدلہ ڈبل سے ڈبل وہ آپ کو جو ہے وہ دے گا، ڈبل سے ڈبل آپ کو وہ دے گا. اور اس لیے آج خداوند کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ خداوند نے ہم سب کو یہ بڑی عید منانے کا جو ہے فضل دیا ہے، یہ بڑی عید منانے کا جو ہے اس نے ہمیں موقع دیا ہے. پرانے زمانے میں اس عید کو بڑی عیدوں میں شامل جو ہے کیا جاتا تھا، بڑی عیدوں میں شامل کیا جاتا تھا تاکہ لوگ جان سکے کہ دور سے آنے والے لوگ کتنی محنت کے ساتھ آئے، انہوں نے کس طرح مشکلات، پریشانیوں کا، حالات کا سامنا کیا. آج ہم خداوند کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آج ہمارے حالات ویسے حالات نہیں ہیں. آج ہم پیدل بھی اپنے چرچ جا سکتے ہیں، گاڑیوں پر اپنے چرچ جا سکتے ہیں. تو اس لیے آج خداوند ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم ضرور اپنی زندگیوں میں اس بات پر غور کریں کہ 2000 سال پہلے مجوسی بادشاہ کو ڈھونڈ رہے تھے، آج وہی بادشاہ ہم سب کو ڈھونڈ رہے ہیں. ہم سب کو ڈھونڈ رہے ہیں. کتنے ہیں میرے لوگ؟ کہاں ہیں میرے لوگ؟ اور اس لیے آج اس کے حضور حاضر ہونے کی ضرورت ہے، اس کو سجدہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ ہم سب کو برکت دے اور ہدایت کرے، اور وہ ہم کو ہدایت کرے کہ ہم نے وہ پہلی والی جو راہیں ہیں جو ہم کو کسی اور طرف لے جاتے تھے ان کو چھوڑ کر ہم خداوند کی راہ پر چلیں، خداوند کے ساتھ چلیں، خداوند میں زندگی بسر کریں اور خداوند کا شکر ادا کریں. خداوند ہم سب کو اور ہمارے گھروں خاندانوں کو کثرت سے برکت دے. مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے آمین.